اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ شہباز حکومت جو ہے وہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے یا نہیں ہے، اس کو خطرہ کس سے ہے، زرداری صاحب اور علی امین گنڈا پور سے کیوں خطرہ ہے، اور دوسرا جو ایک مسابقت یا ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اور علی امین گنڈا پور صاحبہ کا، وہ کیا ہے، اور مسلم لیگ میں محسن نقوی گروپ کیا، اور جو ایک عمر چیمہ ہیں انہوں نے آج ایک بہت بڑا محسن نقوی صاحب کی شان میں ایک بڑا قصیدہ لکھا ہے، وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں اور بلوچستان میں، تو خیر اسٹیبلشمنٹ کیا سندھ میں تو ان کی اچھی اسٹرانگ گورنمنٹ ہے اور اچھے انہوں نے پرفارم کیا سندھ کی حد تک، باقی کہیں بھی نہیں. لیکن انہوں نے وزارتیں نہ لے کے تو جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے جو عام جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جو اس سے پہلے بھی 2-4 دفعہ ہو چکا ہے، یہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ جو ہے مشکل ٹائم پہ دھوکہ دے ہی دیتے ہیں. تو عام خیال یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کریں گے. وہ صدر عارف الوی جیسے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے، بڑے اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہوں گے، اور اس شہباز شریف حکومت کے لیے کم از کم وہ ان سے تگڑے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان سے جو ہے بہت شدید خطرہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، اور وہ اس کو اپنی اس پریزیڈنسی کے ٹرنیور کو جو ان کی جو لاسٹ جو ان کا گراؤنڈ ہے کے پی کے پرٹیکولرلی پنجاب میں، اس کو گین کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام بھی کر جائیں کہ جو آل ٹوگیدر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے جو مسائل کا شکار ہو جائے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں کی نظریں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی نظریں ہیں اور سیاسی لوگوں کی بھی نظریں ہیں کہ وہ مزید جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیمیج کر دیں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو. پہلے تو انہوں نے دونوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 2 صوبوں میں حکومت لے لی، آئینی عہدے لے لیے، پریزیڈنسی لے لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جتنی بھی برائیاں ہوں گی یا جتنی بھی جو اس کی شارٹ کمنگز ہوں گی ان کو شولڈر کرنے کے لیے زرداری صاحب تیار نہیں ہیں. اچھا، دوسری سائڈ پہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس لیے مسئلہ ہیں کہ وہ ایک تو پورے پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے، ان کی تھرو بیرٹ لوگوں نے ثابت کیا، تینوں صوبوں میں بہت اچھی پریزنس ہے ان کی، کراچی میں، پنجاب میں اور کے پی کے میں تو ان کی ڈومیننٹ پوزیشن ہے. تو ایک تو ان کے پیچھے وہ لیگیسی ہے، پھر عمران خان کا اپنی جو ہے وہ سیر انگیز شخصیت ہے، نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں، کسی کو میں اور آپ کریں یا نہ کریں لیکن لوگ پسند کرتے ہیں، یہ ہے. پھر جو انہیں جو لائن دی گئی ہے، لائن آف ایکشن یہ ہے کہ ایگریشن اور ایگریسو اور بڑا نکل کے جو ہے نا انہوں نے اسٹروکس کھیلنے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے پھٹا ہو جائے گا. اگر سینٹر نے تھوڑا سا وہ جو ہیڈ ڈاؤن کر کے جو ہے وہ نہیں ہوئے تو وہ ڈومیننٹ کریں گے، ان کی ڈومیننس ہوگی اس پروسیڈنگ میں. سارے بھی جو حالات ہیں ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس کے لیے جو ہے ایک اگریسو قسم کا ڈیسیژن لینا ہوگا جو ہوتا ہے گورنر رول کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ جلدی زرداری صاحب کسی بھی صوبے اور پرٹیکولرلی کے پی کے میں گورنر رول لگائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ زرداری صاحب اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو پہلے ہی سینڈوچ ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک فورس ہے، خان صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کی پوری ٹیم ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں، بلکہ شروع ہوئے ہیں جو آپ ظاہر ان کو جہاں ڈسکس کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کافی انیشیٹو لی ہیں جو نئے وزرائے اعلیٰ ہیں دونوں ہمارے کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے لیپ ٹاپ اور یہ جو ٹیبلٹ نوٹ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اعلانات کیے ہیں. کچھ ایک آدھ بات اور بھی ہوئی، وہ جو نواز شریف صاحب والی جو وہ سبسیڈائز آٹے کی تھی اس کو اتنا اچھا لوگوں نے نہیں کہا، لیکن بہرحال وہ کافی پرو ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے پرو ایکٹیو ہونے کے باوجود جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کوئی چیزیں جو ہے ظاہر ذاتی تشہیر کی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ پرو ایکٹیو ہونے کے باوجود ابھی تک بہت ساری چیزیں جو اور بھی کی جا سکتی تھی انہوں نے نہیں کی ہیں، انہوں نے ہولڈ آن کی ہوئی ہیں. لیکن کافی جو ہے سبسیڈائزڈ اور اس طرح کی اور اسکیمیں بھی وہ لا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ جو ایک لاسٹ کانفیڈنس ہے پی ایم ایل این کا اس کو جو ہے بحال کیا جا سکے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر غریبوں کو یا عام لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نوجوانوں کو خاص کر وہ اٹریکٹ کر سکیں
لیکن لیپ ٹاپ اسکیم پہلے بھی جو ہے وہ کوئی اس کا لوگوں نے جو ہے وہ اتنا خاطر خواہ نہیں کیا تھا، نوجوانوں نے ایکنالج نہیں کیا تھا، لیکن دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال اچھی انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ لائک وائز جو علی امین گنڈا پور ہے وہ بھی کئی نئی چیزیں، نئی ریفارمز، اور انہوں نے جو ہے وہ کئی جو ہے پولیس والوں کو، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کے محکمے ہیں، خاص کر پولیس اور یہ محکمہ مال اور یہ جو پبلک ڈیلنگ کے جتنے ہیں، ان کے لیے بڑی اسٹرکٹ قسم کی انہوں نے جو ہے وہ وارننگ ایشو کی ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے ریپریمانڈ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ نہیں کریں گے، جو پبلک سروس جو ہے اس کو اپ ڈیٹڈ نہیں رکھیں گے، جو ان کی پرفارمنس اپ ٹو دی مارک نہیں ہوگی، انہیں جو ہے پھر کوئی اور راستہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، پھر ایکشن لینے میں بھی ان کے لیے ہے کہ وہ کچھ بھی ایکشن لے سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو بیوروکریسی ہے اور جو آر اوز وغیرہ ہیں جن سے جو ہے ان کو ویسے ہی جو ہے وہ ظاہر چیڑ بھی ہے، تو وہ پہلے جو ہے بیک فٹ پہ ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ابھی تک جو میسیجز اسی طرح سے جو بڑے اسٹرانگ میسیج دیے، اور لگ یہ رہا ہے کہ زیادہ اتھارٹیٹیو اور زیادہ جو ہے ایگریسو قسم کے جو ہے چیف منسٹر ہوں گے، وفاق کے لیے بھی اور ملازمین کے لیے بھی، اور خاص کر نکھٹو ملازمین کے لیے۔ لیکن ان کے اوپر ایک آدھ جو بڑا ان کے اپنے بندے نے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، ان کے اوپر چارجز ابھی سے جو منسٹریاں بیچنے کے لگ رہے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہیں، ان کو انہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اس طرح کا ریجائنڈر نہیں آیا، یا انہوں نے بھی اس طرح سے اس کو نہیں ایڈریس کیا۔ تو اچھا، اب بات کرتے ہیں جناب مسلم لیگ نون میں محسن نقوی گروپ کون ہے۔ بعد میں تو ایک ہم تفصیلی بات کریں گے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں آج ایک ویلاگ کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے، بلکہ سیدھا انہوں نے جو پڑھا ہے بہت لمبا چوڑا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ وہ بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں۔ ایک تو ان کا کائنڈ ہارٹیڈ ہم نے یہ دیکھا جو انہوں نے حشر کیا ہے ایک سال میں پی ٹی آئی کا، اور جو انہوں نے الیکشن کروائے ہیں، اور جو مار داڑ دھندلی اور پرویز الہی، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کارکن شاہ محمود قریشی اور راشد یاسمین، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں۔ ان کی جو دوسری پہلی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا نون لیگ میں کون سا گروپ ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ تو جو بقول عمر چیمہ اور صحافیوں کے وہ ذاتی دوست ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنوانے میں بھی جو ہے وہ بہت جو ہے اس کا محسن نقوی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ لندن جا کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ہی بنوایا ہے، بلکہ عمر چیمہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو انہوں نے آرمی چیف کو کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ پریزیڈنٹ ہمارے جو ہے زرداری صاحب ہونے چاہیے، اتنے اسٹرانگ آدمی ہیں، تو وہ ہیں بھی اسٹرانگ، چونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی کچھ بھی نہیں تھے، تو وہ آرمی چیف کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ عمرے پہ بھی گئے ہوئے تھے، تو ہیں تو اسٹرانگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن محسن نقوی گروپ کیا ہے نون لیگ میں؟ نون لیگ کے تقریباً 25 سے 30 وہ ایم این ایز اور 50 سے 60 وہ ایم پی ایز پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہار گئے تھے، جنہیں زبردستی اپنی نیک نامی سے یا اپنے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کائنڈ ہارٹیڈ طریقے سے جتوایا ہے محسن نقوی صاحب نے، وہ سارے کے سارے نہ تو نواز شریف کے بندے ہیں، نہ شہباز شریف کے بندے ہیں، نہ مریم کے بندے ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں محسن نقوی صاحب کے بندے ہیں۔ جی، یہ محسن نقوی صاحب کے بندے ہیں، اور وہ کام کریں گے جو محسن نقوی صاحب انہیں کہیں گے۔ یہ سمپل سی ایک بات ہے کہ محسن ان میں جو ہے پنڈی یہاں سے لے کے پنڈی اسلام آباد سے لے کے گجرات تک کے یہ سارے لوگ ہیں، پھر جو ہے لاہور ہیں، اور آگے پیچھے جو چن کے انہوں نے کیے ہیں جتنے بھی لوگ، وہ سارے کے سارے جو ان کو زبردستی جتوایا گیا، ہارے ہوئے لوگ جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، فارم 47 کی پیداوار پنجاب کے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے مسلم لیگ محسن نقوی گروپ میں ہیں، اور بقول عمر چیمہ کے ان کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، 44-45 سال، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔